میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے۔ میرا ارماں میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے۔ میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، میں آیت اللہ آیت اردو لورز یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم غالب سے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کریں گے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، میں اس ویڈیو میں غالب کی شخصیت، حالات زندگی اور ان کی شاعری کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک ان کی شاعری کے احاطے کا سوال ہے تو اس کے لیے اختصار درکار ہے، کیونکہ ان کی شاعری کو سمجھنا آسان نہیں۔ پھر بھی یہاں مختصر میں ان کی شاعری کے چند نمایاں خصوصیات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ غالب کا نام مرزا اسد اللہ خاں تھا۔ شروع میں اسد تخلص کیا اور جب فارسی میں شاعری شروع کی تو غالب تخلص کیا۔ بعد میں اسد ترک کر دیا، کیونکہ سودا کے شاگرد میر امانی بھی اسد تخلص کرتے تھے۔ غالب کے 7 بچے ہوئے لیکن کوئی زندہ نہیں رہا۔ بعد میں انہوں نے اپنی سالی کے بیٹے عارف کو گود لیا، لیکن وہ بھی جوان ہو کر انتقال کر گئے۔ برطانوی حکومت کی طرف سے غالب کو 700 روپے سالانہ پینشن ملتی تھی۔ اس کے علاوہ 2 ماہانہ پینشن بھی ملتی تھیں، جن میں بہادر شاہ ظفر کی طرف سے 50 روپے ماہانہ اور نواب رامپور سرکار کی طرف سے 100 روپے ماہانہ شامل ہیں۔ برطانوی حکومت نے جب پینشن بند کر دی تو غالب نے پینشن کی بحالی کے لیے 1828 یعنی 1828 میں گھوڑے سے کلکتہ کا سفر کیا اور بہت کوشش کی کہ پینشن دوبارہ سے بحال ہو جائے، لیکن محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1857 کی بغاوت کو غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس بغاوت کے حالات کو غالب نے اپنے مختلف خطوط میں بیان کیا ہے۔ اس دوران غالب گھر میں بند ہو گئے اور بغاوت کے حالات کا روزنامچہ تیار کیا، جو 10 تمبو کے نام سے مشہور ہے، جس میں 15 مہینے کے حالات کو فارسی زبان میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی دوران غالب نے قاطع برہان بھی لکھا، جو محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت کی اصلاح پر مبنی ہے۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی غالب کے انتقال سے 4 مہینے قبل 17 اکتوبر 1868 میں شائع ہوا، جس میں کل 162 خطوط شامل ہیں، جبکہ دوسرا مجموعہ اردو معلی غالب کے انتقال کے 19 دن بعد مارچ 1869 یعنی 1869 میں شائع ہوا، جس میں کل 472 خطوط شامل ہیں۔ رقعات غالب کے نام سے غالب کا ایک فارسی خطوط کا بھی مجموعہ ہے، جس میں کل 15 خطوط شامل ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی نے خطوط غالب کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہی ہوتے تب بھی غالب غالب ہی ہوتا۔ دیوان غالب میں کل 1802 اشعار شامل ہیں۔ دیوان غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہو چکا تھا۔ دیوان غالب میں 4 قصائد بھی شامل ہیں، جن میں پہلے 2 قصائد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں اور آخر کے 2 قصیدے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہیں۔ علاوہ ازیں غالب کے 4 قصائد برطانوی حکومت کی مدح میں بھی ہیں۔ بات اگر غالب کی شاعری پر کریں
تو بنیادی طور پر شاعری دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی شاعری اور عظیم شاعری۔ اچھی شاعری وہ ہے جو صرف لطف دے، جبکہ عظیم شاعری وہ ہے جو لطف دینے کے ساتھ ساتھ فکر کے دروازے پر دستک بھی دے۔ غالب کی شاعری عظیم شاعری کے درجے میں آتی ہے۔ مثلا غالب نے کہا ہے، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ غالب کی شاعری کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو سوچنا سکھایا۔ چونکہ غالب اردو شاعری میں غزل پر غالب ہے تو یہاں ہم ان کی غزلوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ غالب سے پہلے اردو غزل حسن و عشق کی چہار دیواری میں قید تھی۔ غالب نے پہلی بار اردو غزل میں روزمرہ کے مسائل کو بیان کر کے اس کو کھلے آسمان کے نیچے سانس لینا سکھایا۔ غزل میں حقیقی دنیا آباد کرنے کا صحرا غالب کے سر ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کے یہاں ہر کسی کو اپنے مطلب کے اشعار مل جاتے ہیں۔ مثلا یہ شعر دیکھیے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ غالب کی شاعری میں شوخی، طنز اور ظرافت کے پہلو بھی نہایت دلکش انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان اشعار سے ہمیں نہ صرف لطف ملتا ہے بلکہ ہماری فکر بھی بیدار ہوتی ہے۔ چند اشعار دیکھیے، کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملائیں یا رب، کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملائیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سہی۔ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واز، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واز، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ قرض کے پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، قرض کے پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں، رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ الغرض غالب کے کلام کی مشکل گوئی، انفرادیت، ظرافت، انانیت، فلسفہ، تخیل، تحداری معنی وغیرہ ایسی خصوصیات ہیں جو انہیں سب سے منفرد مقام عطا کرتی ہیں۔ گویا غالب کے کلام میں ہر زمانے اور ہر ذوق کی تسکین کا سامان موجود ہے۔ ان کی شاعری طرز ادا اور پیرائے اظہار دونوں کے لحاظ سے جدید ذہن کو متاثر کرتی ہے اور آنے والے زمانے کے لیے ممکن ہے کہ آج سے بھی زیادہ پرکشش ہو۔ بقول غالب، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور